ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جوان لڑکا اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط لکھ رہا تھا۔ قلم کاغذ کے اوپر کافی دیر تک ٹھہرا رہا۔ لڑکا ہر لفظ احتیاط سے چن رہا تھا۔ خط کسی محبوبہ کے نام نہیں تھا، وہ شیطان کو مخاطب کر رہا تھا۔ لڑکا شیطان سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے قتل پر قتل کرتا رہوں گا، تم میرے قدموں میں دنیا کے سارے خزانے رکھ دینا۔ کیا لڑکا اپنے گھنونے منصوبے میں کامیاب ہوا؟ جاننے کے لیے دیکھیے بیبا اور نیکول کی کہانی۔ نارتھ ویسٹ لندن، انگلینڈ۔ بیبا ہنری اور نیکول اسمالمن شکل صورت میں تو بہت ہی مختلف تھیں، لیکن وہ بہنیں تھیں۔ ہاں، سوتیلی بہنیں تھیں، اسٹیپ سسٹرز، کیونکہ ان کی ماں ایک تھی، باپ مختلف تھے۔ ماں مینا کی پہلی شادی ہرمن ہنری نامی معروف باکسنگ چیمپئن سے ہوئی تھی۔ اس رشتے سے بیبا سن 1974 میں پیدا ہوئی تھی۔ ہرمن سے ڈیورس کے بعد مینا نے کرسٹوفر اسمالمن سے شادی کی تھی۔ سن 1992 میں نیکول دنیا میں آئی۔ بیبا اور نیکول کی ایک اور بہن تھی۔ تینوں بہنیں اپنی ماں سے بہت قریب تھی۔ ماں مینا پہلے اسکول ٹیچر رہی تھی اور سن 2013 سے لے کر سن 2016 تک وہ چرچ آف انگلینڈ کی پہلی بلیک خاتون آرچ ڈیکن اینگلیکن پریسٹ یعنی کہ پادری رہی تھی۔ ان کا گھرانہ تعلیم یافتہ، اپر کلاس اور مذہبی تھا۔ بیبا ویمبلی علاقے میں رہتی تھی اور سوشل ورکر کی نوکری کرتی تھی۔ غریب فیملیز، زیادتی کی شکار خواتین اور ضرورت مند بچوں کی مدد کرتی تھی۔ قد میں تو بیبا صرف 5 فٹ لمبی تھی، پر اس کے دوست کہتے تھے کہ she's got a big personality and the heart of a lion۔ اس کی بڑی شخصیت تھی اور دل شیر کا تھا۔ وہ مضبوط، خود مختار اور پر اعتماد، انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنٹ تھی۔ چھوٹی بہن نیکول اپنے بوائے فرینڈ ایڈم سٹون کے ساتھ لندن کے ہیرو علاقے میں رہتی تھی اور وہ فری لانس فوٹوگرافی کرتی تھی۔ نیکول نرم مزاج اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اسے آرٹس اینڈ کلچر سے بہت محبت تھی۔ بیبا اور نیکول شکل اور صورت میں الگ تھیں۔ ان کی عمر میں 18-19 سال کا فرق تھا۔ ان کی فطرت، ان کی پرسنالٹی بھی مختلف تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے بے تحاشا پیار کرتی تھیں اور وہ اکثر اپنا فارغ وقت ایک ساتھ گزارتی تھیں۔ 5 جون 2020 فرائیڈے کا دن تھا اور بیبا نے اپنی 46ویں سالگرہ کی خوشی میں چند دوستوں کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ کووڈ-19 کے سلسلے میں لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور لوگوں سے ملنے پر چند پابندیاں بھی تھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیبا نے فرائنٹ کنٹری پارک میں 6 دوستوں کو پکنک کی دعوت دی۔ موسم خوشگوار تھا، آسمان میں ایک بھی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پکنک کی تیاری میں نیکول نے اس کی مدد کی۔ CCTV فوٹیج میں دونوں خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں اور پھر وہ شام 6:30 بجے چلتے ہوئے فرائنٹ کنٹری پارک پہنچی۔ انہوں نے گھاس پر بلینکٹس بچھائی، کھانے پینے کا سامان رکھا۔ بیبا نے دوستوں کے آرام کے لیے 3-4 کشن بھی سجائے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے دوست آنے لگے، جن میں نیکول کا بوائے فرینڈ ایڈم بھی شامل تھا۔ بیبا نے سب کے برتھ ڈے کارڈز پڑھے، تحفے کھولے۔ دوستوں نے مل کر ایک گروپ فوٹو کھینچی۔ پکنک کے دوران سب نے باری باری اپنی پسند کے گانے لگائے۔ وہ ڈانس کر رہے تھے، خوش تھے، بے فکر تھے۔ سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد چند دوستوں نے گھر کا رخ کیا۔ رات کے 12 بجے سب جا چکے تھے، لیکن بیبا اور نیکول پارک میں ابھی بھی تھیں۔ ایڈم نے نیکول کو ٹیکسٹ کیا۔ اس نے لکھا، کیا ہو رہا ہے؟ نیکول نے جواب لکھا، I'm dancing in a field۔ میں کھیت میں ناچ رہی ہوں۔ بیبا اور نیکول کے ہاتھوں میں فیری لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ انہوں نے اندھیرے میں کیمرے سے کئی تصویریں اور کھینچی۔ دونوں بہنیں جانتی نہیں تھیں کہ یہ خاص تصویر
ان کی آخری تصویر تھی۔ 6 جون 2020 سیٹرڈے کا دن تھا۔ بیبا اور نکول کے جاننے والوں نے ان سے رابطہ کرنا چاہا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ سب نے سوچا چھٹی کا دن ہے، رات دیر تک پارٹی کرنے کے بعد وہ سو رہی ہوں گی۔ ایڈم کو لگا کہ نکول اپنی بہن بیبا کے گھر جا کر آرام کر رہی ہوگی، لیکن جلد پتا چلا کہ بیبا اپنے اپارٹمنٹ تو گئی ہی نہیں تھی۔ ایڈم نے نکول کو ایک بیئرڈ ڈریگن لیزرڈ تحفے میں دیا تھا جس کے دانہ پانی کا وہ خود خیال رکھتی تھی۔ نکول نے ایڈم کو فون کر کے اپنے جانور کے بارے میں تاکید نہیں چھوڑی جیسے وہ کبھی کبھار لیٹ آنے پر کرتی تھی۔ ایڈم نے فائنڈ مائی فرینڈز کے فون ایپ سے نکول کے سیل فون کا پتہ لگانا چاہا لیکن اس کا فون بند پڑا تھا۔ ایڈم نکول کے بینک اکاؤنٹ کا پاس ورڈ جانتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ نکول نے رات سے کوئی خریداری نہیں کی تھی، بینک کارڈ، ٹیکسی وغیرہ کے لیے بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ ایڈم نے بیبا اور نکول کی ماں مینا کو فون کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ فوراً فیصلہ کیا گیا کہ پولیس کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دینی چاہیے۔ 6 جون کی شام کو ایڈم نے مسنگ پرسن رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس افسران نے شروع سے ہی لاپرواہی دکھائی۔ ان کا ماننا تھا کہ 2 جوان خود مختار عورتیں اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہیں۔ ان کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ سمجھدار تھیں، اپنا خیال خود رکھ سکتی تھی، ابھی سے واویلا مچانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر بھی ایڈم اور مینا نے فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دونوں عورتوں کے لاپتہ ہونے کی خبر پوسٹ کر دی۔ 7 جون 2020 سنڈے، پولیس افسران ابھی بھی انویسٹیگیشن میں سستی دکھا رہے تھے۔ بیبا اور نکول کے گھر والے ان کی تلاش کے لیے خود نکل پڑے۔ ایڈم نے اپنے والدین کے ساتھ فرائنٹ کنٹری پارک جانے کا ارادہ کیا اور خود اپنی آنکھوں سے انہیں ڈھونڈنے کا سوچا۔ بیبا کی ایک اچھی دوست نینا اسمٹ کو بھی یہی خیال آیا۔ وہ اکیلے پارک میں چل رہی تھی کہ اسے گھاس میں بیبا کا دھوپ کا چشمہ ملا۔ نینا کو یاد آیا کہ بیبا نے ذکر کیا تھا کہ اس نے ڈیزائنر سن گلاسز حال ہی میں خریدے تھے۔ نینا جانتی تھی کہ بیبا مہنگا چشمہ ایسے لاپرواہی سے راستے میں نہیں چھوڑے گی۔ نینا نے پولیس کو فون کیا۔ نینا سے کہا گیا چشمہ کسی قریب کے پولیس اسٹیشن میں چھوڑ آؤ۔ اسی وقت ایڈم اور اس کے والدین نے چند چیزیں اور دریافت کی۔ ایڈم کو ایک اور دھوپ کا چشمہ ملا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ چشمہ نکول کا تھا۔ چشمہ اٹھانے کے بجائے ایڈم نے اس کی تصویر کھینچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پارک کرائم سین بننے والا تھا تو شاید سن گلاسز پر فنگر پرنٹس موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایڈم کے باپ کو ایک خون آلود چاقو ملا۔ ایڈم آگے بڑھا تو اسے جھاڑیوں میں جوتے نظر آئے اور پھر اس نے ایک ایسا ہولناک منظر دیکھا کہ وہ وہیں گھٹنے ٹیک کر ڈھیر ہو گیا اور چیخنے لگا۔ نکول اور بیبا گھاس پر پڑی تھی، ایک دوسرے کی باہوں میں، ان کی بے جان آنکھیں کھلی تھیں۔ ان کی لاشوں پر لاتعداد چاقو کے زخم تھے۔ ایڈم نے مینا کا نمبر ڈائل کیا اور کہا، مینا ہمیں ایک چاقو ملا ہے۔ مینا میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں بیٹھ جاؤ۔ میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے لیکن وہ اب زندہ نہیں ہے۔ دوستوں، ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ اس ماں پر کیا گزری ہوگی۔ ایک لمحے میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی 2 بیٹیاں بری طرح سے چھن گئی ہیں۔ اس کے بعد ایڈم نے پولیس کو بلا لیا۔ 2 لاشوں کے بارے میں جان کر میٹروپولیٹن پولیس نے فوراً ارجنٹ انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ دوپہر بعد 1 بجے تک پولیس افسران پارک میں چھا گئے تھے۔ پارک کی تمام انٹرنسز بند کر دی گئیں اور ہر جگہ پہرے دار پولیس افسران کھڑے کر دیے گئے۔ سارے شہر میں پارک سے 2 لاشیں ملنے کی خبر پھیل گئی تھی۔ شہریوں نے تعزیت کے طور پر پھولوں کے گلدستے پارک کے گیٹ پر چھوڑے۔ فورینزک ٹیم نے چاقو اور نکول کا چشمہ محفوظ کر لیا۔ پارک کے کونے کچروں میں دوسرے ثبوت ڈھونڈنے لگے۔ سب سے پہلے انہیں ایک خون آلود کشن ملا۔ یہ کشن پکنک کے دوران تصویروں میں نظر آیا تھا۔ پارک کے تالاب سے ایک بیگ ملا جس میں پکنک بلینکٹس تھیں۔ تالاب سے بیبا کا آئی فون، اس کا کریڈٹ کارڈ اور ڈرائیورز لائسنس برآمد ہوا۔ ڈیٹیکٹیوز نے اندازہ لگایا کہ بیبا اور نکول اتفاقاً
غلط جگہ پر غلط وقت پر تھیں۔ قاتل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان پر حملہ کر دیا تھا۔ قاتل ان کے لیے اجنبی تھا، لیکن کیوں؟ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اس بے رحم حملے کا مقصد کیا تھا۔ ابھی بیبا اور نیکول کا خاندان اس بڑے غم سے سنبھلا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایک اور سانحہ پیش آیا۔ 2 پولیس آفیسرز جنہیں لاشوں کے قریب ڈیوٹی دینے کا کہا گیا تھا، انہوں نے بیبا اور نیکول کے ساتھ تصویریں کھینچی۔ سیلفی میں وہ مسکرا رہے تھے۔ تصویریں انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کی، ساتھ میں بدتمیز بیہودہ انسینسٹیو میسیجز لکھے۔ ایک نے لکھا، بدقسمتی سے مجھے 2 مردہ مرغیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دوسرے نے لکھا، یہ دیکھو، اس کام میں ایسا منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس واٹس ایپ گروپ میں 40 سے زیادہ پولیس افسران تھے۔ صرف ایک آفیسر نے ان کی شکایت لگا دی، باقی سب چپ رہے۔ پتھر دل پولیس کانسٹیبل ڈینس جعفر اور پولیس کانسٹیبل جیمی لوئس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ان کی اس شرمناک حرکت پر انکوائری شروع کی گئی۔ بیبا اور نیکول کے پوسٹ مارٹم سے چند اہم باتیں واضح ہوئیں۔ فورینسک پیتھولوجسٹ کا ماننا تھا کہ سب سے پہلے بیبا پر حملہ کیا گیا تھا۔ بیبا کے جسم پر 8 چاقو کے زخم تھے۔ 6 وار اس کے سینے پر کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دل اور پھیپھڑے کٹ گئے تھے۔ نیکول کی لاش پر 28 زخم تھے۔ کئی زخم اس کی انگلیوں اور بازو پر تھے، جس سے اندازہ لگایا گیا کہ نیکول نے قاتل سے خوب مقابلہ کیا تھا، ڈٹ کر اپنی بہن کی اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ چاقو پر صرف بیبا اور نیکول کا خون نہیں تھا، قاتل کو بھی چوٹ لگ گئی تھی کیونکہ کسی تیسرے کا DNA چاقو پر موجود تھا۔ قاتل کا DNA کرمنل ڈیٹا بیس میں نہیں تھا، یعنی کہ قاتل کبھی پہلے پکڑا نہیں گیا تھا۔ لیکن جب فورینسک پیتھولوجسٹ نے بیبا اور نیکول کی موت کے 23 دن بعد 30 جون 2020 کے دن فیمیلیل DNA کا ٹیسٹ کیا تو انہیں ایک میچ مل گیا، یعنی کہ قاتل کا DNA ڈیٹا بیس میں نہیں تھا، لیکن اس کے کسی رشتہ دار کا DNA کرمنل ڈیٹا بیس میں تھا۔ جنہیں فیمیلیل DNA کے بارے میں نہیں معلوم، میں سمجھا دیتی ہوں۔ فرض کریے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ارشد ہے، وہ مجرم ہے اور اس کا DNA ڈیٹا بیس میں موجود ہے، اور قاتل کا DNA ارشد کے DNA سے میچ کرتا ہے، تو ڈیٹیکٹیوز ارشد کے سارے رشتہ داروں کی لسٹ پر نظر ڈالیں گے، ایک ایک کر کے بے قصور لوگوں کو لسٹ سے ہٹا دیں گے۔ قاتل مرد تھا، ارشد کی نانی، مامی، بہن، بیٹیوں کو ہٹا دیں گے۔ قاتل طاقتور تھا تو ارشد کے بوڑھے باپ، اس کے معذور چچا کو ہٹا دیں گے۔ قاتل جوان تھا تو ارشد کے گھر کے سارے چھوٹے بچوں کو ہٹا دیں گے۔ ایلیمینیشن کے پروسیس سے آخر میں صرف چند سسپیکٹ یا صرف ایک سسپیکٹ باقی ہوگا۔ اس کیس میں ایک نام واضح ہوا، 19 سالہ دانیال حسین۔ ڈیٹیکٹیوز نے دانیال کے بارے میں انفارمیشن اکٹھا کی۔ دانیال حسین سن 2002 میں پیدا ہوا تھا اور بلیک ہیتھ علاقے میں پلا بڑا تھا۔ وہ ایک عراقی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، 4 بچوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب دانیال 13-14 سال کا ہوا، والدین کی ڈیورس ہو گئی۔ اس سے پہلے گھر میں لڑائی جھگڑے عام بات تھی، 2-3 بار ایمبولینس اور پولیس بھی بلا لی گئی تھی۔ دانیال آدھا وقت اپنی ماں کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ لندن میں رہتا تھا، باقی وقت اپنے باپ کے ساتھ ویمبلی میں رہتا تھا۔ دانیال پہلے سے خاموش اور اکیلا رہنے کا عادی تھا۔ والدین کی ڈیورس کے بعد وہ لوگوں سے کترانے لگا، زیادہ سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر گزارنے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے آٹسٹک ڈائگنوز کیا تھا۔ آٹزم، جسے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، آٹزم سے متاثر افراد کے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل میں دشواری ہوتی ہے، بات چیت کرنے میں یا اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں۔ کچھ لوگ سوسائٹی میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کچھ اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں، دوسرے سے آنکھ نہیں ملا سکتے یا بات نہیں کر سکتے۔ دانیال اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اسکول جانے والی لڑکیوں نے کہا کہ وہ کریپی لگتا تھا، لوگوں کو عجیب طرح سے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔
سن 2017 میں 15 سالہ دانیال اپنی کلاس کے دوران تھامس ٹھالس اسکول کے کمپیوٹر پر نیو نازی ایکسٹریمسٹ فار رائٹ سکن ہیڈ ویب سائٹ جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ اسے دہشت گردی کے خلاف پروگرام میں داخلہ لینا پڑا اور ثابت کرنا پڑا کہ وہ اب انتہا پسند خیالات نہیں رکھتا ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے۔ اورپنگٹن کالج سے اے لیول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ فارغ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تھا، انٹرنیٹ پر عجیب و غریب ویب سائٹ پر، خاص طور پر ڈارک ویب پر وائلنٹ ویڈیوز دیکھتا تھا، قتل اور غارت سے obsessed تھا۔ سن 2020 میں اسے سیٹنزم میں دلچسپی ہو گئی تھی، وہ شیطان کا پجاری بن گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے دانیال کے گھر کے آس پاس CCTV کیمرے چیک کیے۔ قتل سے 3 دن پہلے 3 جون کو دانیال اساڈا نامی دکان میں چند چیزیں خریدتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے ایک چاقو کا سیٹ خریدا تھا جو پارک سے ملنے والے چاقو سے میچ کرتا تھا۔ قتل کے دن دانیال فرائن کنٹری پارک کے اطراف چلتے ہوئے دکھائی دیا۔ رات کے 3:08 پر وہ اپنے باپ کے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ، اپنا رائٹ ہینڈ چھپایا ہوا تھا، اس کی پتلون غائب تھی۔ قتل کے دوسرے دن دانیال نارتھ وک پارک ہاسپٹل کے CCTV کیمرے میں نظر آیا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ ایمرجنسی ڈاکٹر کو دکھایا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کسی ڈاکو نے اس پر حملہ کیا تھا۔ ہاسپٹل کی رپورٹ میں لکھا تھا کہ دانیال کے ہاتھ اور انگلیوں پر کئی ٹانکے آئے تھے۔ 1 جولائی 2020 سورج نکلنے سے پہلے پولیس نے دانیال کے گھر پر چھاپا مارا۔ Come out your dress. Keep walking towards me. Keep walking towards me. Stay where you are. Stay where you are. Stay where you are. Hands on your head. Stay where you are. Face me. Hands on your head. Stay where you are. You're under arrest, all right? پولیس باڈی کیمرے نے سب ریکارڈ کیا۔ دانیال کو بندوق کی نوک پر گرفتار کیا گیا۔ دانیال کو وانسورتھ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ CCTV فوٹیج میں وہ بالکل ہی لاپرواہ نظر آ رہا تھا، جیسے اسے پکڑے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دانیال کی ماں اور باپ کے گھروں کی تلاشی لی گئی اور ڈیٹیکٹیوز کو بیبا اور نیکول کو قتل کرنے کی وجہ ملی۔ دانیال کے کمرے کی دیواروں پر، کمرے کے دروازے پر عجیب و غریب ڈرائنگز بنی ہوئی تھیں۔ سیٹنزم کے ایکسپرٹ نے بتایا کہ یہ ڈیمونک سمبلز شیطان کو بلانے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ کمرے سے ایک خط برآمد ہوا۔ ٹائٹل میں لکھا تھا اگریمنٹ فار دا مائٹی کنگ لوسیفیوج روفوکالے۔ سیٹنزم کے مطابق لوسیفیوج اس شیطان کا نام ہے جو جہنم کی حکومت کے خزانے ٹریجری کا انچارج ہے۔ دانیال نے بچوں والی رائٹنگ میں گرامر سپیلنگ کی غلطیوں کی بھرمار کے ساتھ لکھا تھا، کنگ لوسیفیوج روفوکالے کے لیے سارے کام کروں گا جب تک میں آزاد اور جسمانی طور پر قابل ہوں۔ میں ہر 6 مہینے کم از کم 6 قربانیاں کروں گا، صرف عورتوں کو سیکریفائس کروں گا، تمہارے لیے مندر بناؤں گا، ہر وہ کام کروں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بدلے میں میگا ملینز سپر جیک پاٹ لاٹری کے 321 ملین پاؤنڈز جیتوں گا۔ مجھے ہر قربانی پر انعام ملے گا، جیسے دولت اور طاقت، ویلتھ اینڈ پاور۔ مجھ پر پولیس کو کبھی شک نہیں ہوگا، پولیس کو میرے کوئی بھی جرم کا علم نہیں ہوگا۔ خط کی آخر میں اس نے اپنی دستخط سگنیچر خون سے لکھی تھی۔ ایک اور خط ملا، خط کوئین بائلت کے نام تھا، جہنم میں شیطانوں کی ملکہ۔ دانیال کوئین بائلت سے گزارش کر رہا تھا کہ وہ ایک خاص لڑکی کو دانیال کا دیوانہ بنا دے، لڑکی صرف اس کی طرف متوجہ ہو، دوسروں کو بھول جائے۔ دانیال حسین کے ٹیبل پر 3 لاٹری ٹکٹس بھی رکھے تھے۔ اس نے ٹکٹس بیبا اور نیکول کو مارنے کے بعد خریدے تھے۔ 9 جون 2021 دانیال حسین کا مقدمہ اولڈ بیلی میں شروع ہوا۔ پروسیکیوٹر آلیور گلاسگو نے جوری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ تصور کرنا مشکل ہی نہیں، خوفناک بھی ہے کہ کوئی اپنے خیالی پلان کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے جو دانیال نے بیبا اور نیکول کے ساتھ کیا۔ دانیال کے لیے انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف اپنے مطلوبہ نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ اکتوبر 2021
मिसेस जस्टिस विपल ने दानियाल हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। वो 35 साल तक पैरोल का हकदार नहीं हो सकता। 3 अगस्त 2021 के दिन फ्राई एंड कंट्री पार्क में बीबा हेनरी और निकोल स्मॉलमैन की याद में एक विजिल रखा गया था, जिसमें लंदन के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीना स्मॉलमैन ने हुजूम से मुखातिब होते हुए कहा, आज का दिन मातम और अफसुर्दगी के लिए नहीं है, मैं अपनी बेटियों की जिंदगी का जश्न मनाना चाहती हूँ। विजिल में लंदन के मेयर सादिक खान, एमपीज डॉन बटलर और डेविड लामी ने भी शिरकत की। दिसंबर 2021 पुलिस ऑफिसर्स डेनिस जाफर और जेमी लुइस को लाशों की तस्वीर खींचने और दोस्तों को भेजने के जुर्म में 2 साल 9 महीने जेल हुई। मीना स्मॉलमैन बेटियों के कत्ल के बाद पुलिस की बदइंतजामी और तहकीकात में देर करने के बारे में मीडिया में आवाज उठाती रही। मीना का मानना है कि नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म का बहुत बड़ा हाथ है पुलिस की लापरवाही में। कहने को तो सब कहते हैं कि हर एक जान अहमियत रखती है, लेकिन हकीकत ये है कि गोरे लोगों की जिंदगी को काली रंगत वालों की जिंदगी से ज्यादा तरजीह दी जाती है। मीडिया में, अखबारों में, टीवी में ज्यादा कवरेज गोरे लोगों को मिलती है। दोस्तों, ये थी बीबा हेनरी और निकोल स्मॉलमैन की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना